آج ذرا ایک حساس مسئلے پہ بات کرنا ہے، جس پہ بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں اور ان کی راتوں کی نیند بھی اڑی ہوئی ہے اور ان کے دل اجڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بچہ فرحان 14 سال کا، جس کی سوات میں ایک مدرسے سے لاش ملی اور اس کا پورا جسم نیل و نیل ہو رہا ہے اور زخم کے نشان ہیں۔ رات اس کے دادا نے میڈیا سے بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے ہاتھ اور چہرے کے علاوہ پورا جسم زخمی تھا، اور انہوں نے کہا کہ کاش ایسا ہوتا کہ اس کو گولی ہی مار دیتے، اگر مارنا ہی تھا تو اس کو گولی ہی مار دیتے۔ میں تو یہ سوچ کے لرز رہا ہوں کہ اس کی ماں نے جب یہ لاش دیکھی ہوگی اپنے 14 سال کے بیٹے کی، تو اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، وہ اس کو ہاتھ لگا سکی ہوگی، اسے چوم سکی ہوگی، اسے لپٹ سکی ہوگی، اور اب تک اس کا کیا حال ہوگا، یا پتہ نہیں اس کی وہ لاش اس کو دکھائی بھی ہوگی یا نہیں فرحان کی۔ سعدیہ؟ وہی حال ہوا ہوگا جو مشال کی والدہ کا ہوا تھا، جو مشال کے والد کا ہوا تھا، کہ جب انہوں نے چومنے کے لیے اس کا ہاتھ اٹھایا تو اس کے ہاتھ کی انگلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ تو یہ ہمارے لیے لفظ ہو سکتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، حساس ہیں، لیکن ماں باپ پہ جو بیتی ہوگی نا اور یہ کرب تاحیات ان کے ساتھ رہے گا۔ تو اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اور بچوں کو مارنے کے حوالے سے تو ہمارے ہاں جو روایتیں کہہ لیں، جو سبق ہمیں پڑھا دیا گیا ہے کہ جسم ہمارا اور ہڈیاں آپ کی ہیں، تو اس نے ذہنی طور پہ لوگوں کو تیار رکھا ہوا ہے۔ بلکہ جب دینی تعلیم کی بات آتی ہے تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیٹ آنا، چھٹی کرنا، توجہ نہ دینا، یہ اس میں اچھا نہیں مانا جاتا، بے تہذیبی مانی جاتی ہے، اور اس کی پھر سزا انتہائی سخت ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ سائیکی ہے، کون اس کی اچھا، اجازت دیتا ہے، بچے کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ پتہ نہیں کب شروع ہوا ہے، ورنہ شیخ سعدی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ درس معلم اربوت زمزم محبتی جو میں بمکتب آورت طفل گریز پائرہ، یعنی پڑھانے والے کے اگر درس میں محبت کی سرگوشی ہو تو مکتب سے بھاگنے والا بچہ جمعے کو بھی پڑھنے آ جائے۔ کیا بات! صحیح بات. تو ہماری تو روایت اس طرح کی تھی، ہمارے یہاں تو اس طرح محبت سے اور اپنائیت سے اور اعتماد سے پڑھایا جاتا تھا، اور شاگرد کو اپنی اولاد کی بنسبت سمجھا جاتا تھا، یہ بعض اوقات اس سے بھی بڑھ کے سمجھا جاتا تھا۔ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کہاں سے ہوا ہے، مطلب یہ مدرسے کمرشلائز ہو گئے ہیں یا بہت پہلے کہیں کوئی روایت پڑ گئی ہے کہ بچوں کو ماریں گے تو اس کے بعد جو استاد بن رہے ہیں وہ اپنا انتقام لیتے ہیں، اور ان مدرسوں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنا رکھی ہیں، اور جو محتمم ہے اس مدرسے کا وہ شہنشاہ ہے، اور جو شہنشاہ ہے اس کی تو جو مرضی ہوتی ہے نا وہ کرتا ہے۔ ہم نے پرانی کہانیوں میں، تاریخ میں پڑھا ہے کہ بادشاہ سلامت جس کو چاہتے تھے حکم دے دیتے تھے کہ گردن اڑا دو، اور جس کو چاہتے تھے کہ وزیر بنا دو۔ بلکہ ایک مجھے یاد آیا کہ شاید ہارون رشید کا قصہ ہے کہ ہارون رشید نے بیک ٹو بیک بہت سارے اپنے وزیر گورنر تبدیل کیے کسی علاقے کے، تو ایک صاحب کو بھیجا تو وہ گھوڑے پہ یا اس پہ گدھے پہ وہ الٹے بیٹھ کے جا رہے تھے، تو ہارون رشید نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ الٹے بیٹھ کے کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا عالم پناہ پتہ نہیں کب آپ واپس بلا لیں۔ تو مطلب یہ بادشاہوں کا عالم ہوتا تھا نا کہ جو مرضی آتی تھی وہ کرتے تھے۔ یہاں بھی ان کی منمانی ہے، ان کی مرضی ہے۔ کسی نے کہہ دیا تھا، کسی شاید ایکٹریس نے کہہ دیا تھا کہ جی سی سی ٹی وی کیمرے لگنے چاہیے یہاں، اس کے اوپر اتنا وبال مچ گیا تھا۔ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، بچوں کو کس طرح ملحظ کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی لاشیں مل رہی ہیں، اس کے باوجود آپ کو یہ عقل، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو کہیں نہ کوئی چیک اینڈ اچھا، بیلنس سب رکھنا ہے۔ سے جو ورس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز پر جب آپ کی اسٹیٹ گیون کرتی ہے، ایک یہ بڑا ایلیمنٹ ہے۔ اب وہ گیون کن وجوہات کی، کیا وجوہات ہوتی ہے اس کے پیچھے، بٹ آپ جب بھی دیکھیں کہ کسی بھی سیکٹر کا خاص طور پر ذرا سا بھی پش آتا ہے کہ جی ہم تو یہ چیز نہیں کریں گے، آپ کی ریاست گیون کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو بھی کمزور ہے، جس کی شکایت ہے یا جس کا مسئلہ ہے، سب سے زیادہ تو وہ سفر کر رہا ہے نا۔ نہ ریاست سفر کر رہی ہے، نہ جس کے خلاف شکایت ہے وہ سفر کر رہی ہے۔ جیسے آپ نے سی سی ٹی وی کیمرہ والی بات کی، کل ایک مولانا صاحب سے میری بات ہو رہی تھی بیکاز ہم نے یہ کور کیا تھا، تو ان سے جب میں نے کہا کہ آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے، تو میں نے تو یہی سنا ہے کہ سی سی ٹی وی، آپ والی بات کہ سی سی ٹی وی کیمرے کا کہا گیا تھا اور اس کے بعد بڑے تحفظات آئے تھے، لیکن میں تو یہ کہتی ہوں کہ جب میرے بچے کے اسکول میں سی سی ٹی وی کیمرہ ہو سکتا ہے تو اس کے مدرسے میں کیوں نہیں؟ تو اس میں کوئی کسی ایک کو کارنر کرنے کی تو بات نہیں ہو رہی، بچے اتنے ہی آپ کے ہیں جتنے ہمارے ہیں، بلکہ اگر وہ کوئی بچہ مدرسے کا ہے تو مدرسے والوں کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں اس کا زیادہ بڑا رول ہو جاتا ہے۔
تو انہوں نے کہا نہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کوئی ایک پرٹیکولر گروپ ہے جو یہ پریشر ڈالتا ہے یا اس کی انوالومنٹ سیاست میں ہوتی ہے اور اس پریشر کو گیون کر دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا نا تابان کہ آپ کے پورے ملک میں کنزرویٹو لوگ رہتے ہیں, آپ کے کچھ ملک میں پروگریسو لوگ بھی رہتے ہیں جن کی اپنی بھی اولاد ہے, جن کو اپنی اولاد کی بھی فکر ہے, جو اس طور سے بھی سوچ رہے ہیں, رائٹ. میں جو لیکن چیک اینڈ بیلنس کی بات کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جو مدرسے ہوتے ہیں ان کے الحاق ہوتے ہیں مختلف بورڈ سے. ایک مولانا حنیف جالندری کا ہے, ایک مولانا عبدالرحیم والوں کا ہے, طاہر القادری کا الگ بورڈ ہے, شیعوں کا الگ بورڈ ہے. تو کسی نہ کسی بورڈ سے آپ کو الحاق کرنا پڑتا ہے, جو کہ کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہوں گے, یا کم از کم آپ کسی امبریلا کے نیچے تو آ رہے ہیں نا. لیکن مشروم گروتھ ہوئی ہوئی ہے, ہر محلے میں مدرسے کھلے میں, ان کا کچھ نہیں پتا, ان کا الحاق ہے نہیں ہے, ان کا کوئی دیکھنے والا ہے نہیں ہے. جیسے یہ مخزن العلوم خواجہ خیلا جو سوات کے قریب ہے, اس کا یہ مدرسہ تھا جہاں یہ واقعہ ہوا ہے. کل میں نے بہت معلومات کرنے کی کوشش کی, آخر میں پتہ چلا کہ جی کسی سے اس کا الحاق نہیں تھا. مطلب جو محتمم صاحب تھے مولوی محمد عمر صاحب, وہ اس کے سب کچھ تھے, وہ اس کے مدیر مہام تھے. جو کچھ کرنا تھا, جو فیصلے کرنے تھے, جس کو مارنا تھا, جس کو رکھنا تھا, جس کو نکالنا تھا, ان کو. اور وہ اچھا خاصا بڑا مدرسہ تھا, مطلب 9 تو استاد تھے اور 200 بچے پڑھ رہے تھے وہاں, پڑھ رہے تھے یا پٹ رہے تھے اللہ جانے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہر جگہ کھلی ہوئی ہیں, گلی محلوں میں کھلی ہوئی ہیں. آپ دور نہ جائیں سوات میں, میرے اپنے علاقے گلستان جوہر میں گلشن بنگلور میں ایک ایسا مدرسہ کھلا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کا الحاق ہوا ہوا ہے نہیں ہوا ہوا. اس کے امام صاحب پہ, اس کے محتمم صاحب پہ اس طرح کے الزامات لگے, اس کے بعد کی جی صلح صفائی ہو گئی اور وہ ابھی تک وہ مدرسہ چل رہا ہے. اور میں وہاں بچوں کا حال دیکھ کے آتا ہوں, مطلب وہ فرسٹ فلور پہ بچے رہتے ہیں, ان کے اسی جگہ پہ اسی فرش پہ وہ سو رہے ہوتے ہیں, اسی جگہ ان کا کھانا بکھرا پڑا ہوا ہوتا ہے, اسی جگہ بڑے بچے بھی ہوتے ہیں, اسی جگہ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. اللہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے, ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. اور سوری, اب بس میں آخری بات کروں گا اس کم از کم اس موضوع پہ, کہ بھائی ان کا جو کام ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ وہ چندے بٹور رہے ہیں اور وہ قربانی کی کھالیں جمع کر رہے ہیں اور وہ اجتماعی قربانیاں کر رہے ہیں. مطلب جتنے زیادہ بچے ہوں گے نا اتنا زیادہ چندہ ہوگا. بچے جو ہیں ایک فروخت کرنے والی قابل فروخت نہیں پروڈکٹ ہیں, کہ آپ جتنے بچے زیادہ جمع کر پائیں گے وہ آپ جا کے سیٹ کو بتائیں گے میں 500 بچے رکھے ہوں, میں 300 بچے رکھا ہوں, اس حساب سے آپ کو چندہ ملے گا.